لوگوں کو چکر لگے. مگر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے دعا مانگی نا آخری حج کے موقع پر، میرے اور آپ کے آقا نے، میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، آپ بھی سن لیں، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. تو پھر دعا کرتے کرتے اپنے سینے پہ دونوں ہاتھ لگائے اور پھر سسک کے روئے اور کیا کہتے تھے میرے نبی، اے اللہ میری امت کو بخش دے یا اللہ. اور آخری حج کے موقع پر عرفات کی تپتی ہوئی دھوپ میں میرے اور آپ کے آقا نے 6 گھنٹے لگاتار تقریباً دعا کی ہے. 6 گھنٹے لگاتار امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. وہ کہتا ہے میں عرفات میں دعائیں مانگتا ہوں اور پھر میں توبہ کرتا ہوں خوب اپنی غلطی پر، اور پھر میں عصر پڑھ کے مغرب عشاء ملا کے پڑھتا ہوں مزدلفہ میں کنکری بیتتا ہوں اور منا جاتا ہوں، وہاں رمی کرتا ہوں. رمی میں یعنی پتھر مارتا ہوں شیطان کے، اور پھر پتھر مار کے چلا جاتا ہوں کعبے، طواف کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، واپس پھر آتا ہوں جانور قربان کرتا ہوں، پھر اپنا بال مڑاتا ہوں. تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا، اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میری ماں مجھ سے ناراض ہو کے مری ہے. کہ 24 سال پہلے کی بات ہے، میں شراب پیتا تھا، شراب پی کے اپنے گھر گیا، رمضان کا مہینہ. ادھر دیکھو میرے دوستو، کہتے ہیں میری ماں روٹی بنا رہی تھی، تندور پہلے چلتا تھا، تندور پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میری ماں سے میں نے کہا اماں بھوک لگی ہے. اس نے میری شراب کی بو سونگھی، کہا بدبخت میں روزے سے ہوں، شراب پی کے آیا ہے، شرم نہیں آتی رمضان میں مجھ سے کھانا مانگتا ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مارا. کہتے ہیں وہ تو تندور میں ڈھلک کے گر گئی، کمزور، برداشت نہ کر پائی، مگر میں بھی گر گیا، اٹھا نہ پایا. اس کی چیخیں آواز آئیں، وہ جھلسنے لگی، چیخ پکار کرنے لگی، مگر میں شراب کے نشے میں پڑا رہا. ہائے ہائے میرے دوست، تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی، تو نے اپنے بچوں کی بھی خوشیاں پی لی، تو نے اپنی بیوی کا چین سکون اس شراب میں ملا کے پی لیا، تو نے اپنی بہن کو تانے دینے کے لیے چھوڑ دیا. لوگ کہیں گے کہ یہ شرابی کی بہن ہے، تیری بہن سے تیری بیٹی کو تانے ملیں گے کہ تو شرابی کی بیٹی ہے. تو نے کتنوں کو برباد کیا شراب پی کر. اور شرابی توبہ کر اللہ سے، وہ کہتا ہے میں پڑا رہا، مجھے گھسیٹ کے اندر بند کر دیا، آنکھ کھلی میری بیوی جا رہی تھی، میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ میں کہ جا رہی ہوں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. کہا کیوں؟ کہ تو ماں کا قاتل ہے، میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری ماں مر گئی؟ ہاں 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی، 9 مہینے. آپ کو پتا ہے جب ہم اور آپ چھوٹے تھے ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا تو پیشاب کر دیا بچے نے سردی کے موسم میں، اماں پیشاب پہ لیٹ گئی. کیا کوئی کسی کے پیشاب پہ بھی لیٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں مالک بن دینار، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، تیرا حج کیا قبول ہوگا؟ ماں کو مار کے آیا ہے، ماں کو مار کے آیا ہے. کہتے ہیں میں سو گیا، مجھے حضور کا دیدار ہوا خواب میں، میرے سرکار نے فرمایا اوے تو نے کیوں ڈرا دیا ڈرے ہوئے کو؟ وہ مالک بن دینار اللہ اس کو بخش دے گا. اس کی حضور ماں کا گستاخ، کہ اللہ ماں کی بدولت ہی بخشے گا. قیامت کے دن ماں اس کی دعویٰ کرے گی اللہ اس نے مجھے جلا کے مارا تھا، میری کیا خطا تھی؟ اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈالو. تو ماں کو آواز دے گا ماں، نہیں سنے گی، پھر جہنم میں جا رہا ہے، آواز دے گا ماں، نہیں سنے گی، پھر آواز دے گا ماں، نہیں سنے گی. اللہ رحم ڈالے گا. موثر حقیقی وہ ہے، فاعل حقیقی وہ ہے. آواز دے گا او میری ماں. تو کہے کیا آواز دیتا ہے بار بار، بتا کیا بات ہے؟ کہ میرا انگلی جل گئی تھی ایک مرتبہ، تو پھپو کے پڑ گئے تھے، تو پوری رات روئی تھی میرے ہاتھ کو دیکھ کے، ایک انگلی جلی تھی، اب تو جہنم میں ڈال رہے ہیں فرشتے، معاف نہیں کرے گی میری ماں. ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی، اللہ دل میں رحم ڈالے گا، تو پھر کہے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے لال کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا، تڑپا کے مارا تھا، اس نے تجھے جلا کے مارا تھا. ہاں مالک مارا تو تھا، مگر میں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو معاف کر دے. ایک ماں ایسی ہستی ہے جس سے کبھی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. دنیا میں آوازیں تو بہت بنی، مگر میں نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہوئے دیکھا. میں نے اس سے کہا معراج بھائی کیوں روتے ہو؟ تمہاری ماں تو بڑی بوڑھی تھی. کہنے لگا ہاں سید صاحب
मगर जब भी जाता था तो पूछती थी मेरे बेटे तूने खाना खा लिया, क्योंकि अब मैं चाचा भी हूँ, दादा भी हूँ और नाना भी हूँ, मगर बेटा कहने वाला चला गया। यार माँ तो माँ होती है और बाप बाप होता है। किसी भी सूरत में अपनी माँ की दुआएं लो। किसी पीर के हाथ चूमना उतना जरूरी नहीं जितने माँ के हाथ चूमना जरूरी है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो लुत्फ नहीं जो माँ बाप के हाथ चूमने में मजा है। दुआएं करवाना है तो माँ बाप से दुआएं करवाओ। क्या पीरों के पीछे इनके उनके पीछे भागते हो? मैं किसी की दुआओं का मुनकिर नहीं, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है, इसकी चाहता है। मगर एक बात बताऊं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि पीर की दुआ कबूल होगी नहीं होगी, मगर मेरे नबी ने फरमाया जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपने नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में कबूल। मेरे दोस्तों, ये सच किसी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं है। मिलने को तो हर शे मिल जाती है दुनिया में, मगर माँ जैसी चीज जमाने में हाय क्या सच्ची बात कही मेरे भाई, क्या सच्ची बात कही। न बाप का सा दूसरा, न माँ सा दूसरा। इनसे मोहब्बत करें। आखिरी बातें और कर लूं, आखिरी बातें कर लूं जी। मुफ्ती साहब ने भी एक बात कही थी, तो उस बात में हल्का सा मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो, दो किस्म की लड़कियां हैं हिंदुस्तान में। कितने तरीके की? ध्यान देना जरा। दो किस्म। कितने तरीके की? एक तो वो है जिसे पर्दा कराना चाहो फिर भी नहीं करती, ठीक है? उससे कहो दुपट्टा ओढ़ ले फिर भी आधी आस्तीनी कपड़े पहन के शादियों में बेहया घूमती है, उसको लाज समझाओ समझती। और एक वो है जो पेपर देने जा रही है और स्कूल वाले कह रहे हैं बुर्का उतारेगी तो पेपर देगी, तो वो कह रही है मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर अपने नबी का लाया हुआ पर्दा नहीं उतार सकती। दोनों मुसलमान हैं जी, दोनों मुसलमान। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि उस वाली बेटी को बचपन में माँ बाप ने पर्दा कराना सिखा दिया। मेरा आपको बता रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, ये तकरीर नहीं है। अपने बच्चों को, अपनी बेटी बहनों को जहन्नम से बचाना है तो 6 साल की उम्र में ही उसको दुपट्टा उड़ाओ, उसको दुपट्टा उड़ाना सिखाओ। क्योंकि एक बार नबी की नवासी कुरान पढ़नी थी मदीने में, तो उनके सर का दुपट्टा नीचे सरक गया।